السلام علیکم، میرا نام عمران ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک دو دن سے سوشل میڈیا پہ نوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جس سے میں ایم فل کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں، تو اس سے میں پڑھا بھی ہوں، مجھے نو ہاؤ بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک ایشو سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے جی، کچھ کشمیری اسٹوڈنٹس کی تصویریں لگا کے ان کو مار پڑی ہے ادھر شاید، اور کوئی کونسلس کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو میں کیونکہ اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، مجھے ان سائڈ آؤٹ کا آئیڈیا ہے۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی میں کونسلس 2012 میں نے ایم فل کیا تھا۔ اس دور میں کشمیر کی کونسل نہیں تھی، پنجاب کی، بلوچستان کی، سندھ کی، کے پی کی کونسلس تھیں، اور پنجاب کی اور سندھ کی کونسلس شروع سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ تو ان کے آپس میں کلیشز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب کلیشز کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، پھر آپ جو ہے نا اس پہ انتشار بازی مت پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ یا اسٹوڈنٹس آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہاسٹلس کے اسٹوڈنٹس لڑتے ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لڑ پڑتے ہیں، اور عام اسٹوڈنٹس نہیں لڑتے، یہ کونسلس کے اسٹوڈنٹس اس وجہ سے لڑتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ میں گنوا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کسی گروپ کا اگر کسی ہاسٹل میں اسٹرانگ ہولڈ ہو اور روم الاٹمنٹ ان کے بندے کو نہ ملے، دوسری پارٹی کو مل جائے، یا دوسری کونسل کے ممبر کو مل جائے، تو پھر پنگا پڑنے کا چانس ہوتا ہے، جہاں پہ کلیش آ جائے۔ فار ایگزامپل یہاں کے لڑکے ان کے لڑکوں کوئی تو میں کر دیں، وہاں کے ان کو کر دیں، تو یہ کونسل میں ایشو لے جاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور وہاں سے دونوں کونسلس کا آپس میں کلیش سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے ایشو سے بڑا ایشو سپارک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مین ایشو ہے وہ اللہ معاف کرے، وہ لڑکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جی۔ انہوں نے فلانے علاقے کی لڑکی کو فلانی کونسلس کے لڑکوں نے چھیڑ دیا، یا ایک لڑکی کی کسی ایک کونسل کے لڑکے کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری کونسل کا لڑکا جو ہے وہ بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے جی کہ وہ اس کے علاقے سے بلانگ کرتی ہے، تو دوسری کونسل والا لڑکا کیونکہ دوسرے علاقے سے یا دوسرے ریجن سے بلانگ کرتا ہے، تو یہ اس کی سیٹنگ اس سے کیوں چل رہی ہے، تو اس کو وہ کلیش بنا کے شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسکلی یہ نارملی کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں لڑتے، یہ آپس کی جو ٹسل ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پہ لڑائی ہوتی ہے۔ اور میں نے تو ایون اس سائز کے جو ہے نا، اتنے موٹے موٹے سائز کے پتھر یہ ایک دوسرے پہ، بلکہ اس سے بھی بڑے پھینکتے ہوئے دیکھیں، بلکہ اس دور میں نے 125 بائک رکھا ہوتا تھا، تو مجھے یہ خطرہ تھا اس پہ نہ مار دیں۔ تو خیر، اس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس کی قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ ہوتی ہے جو ان لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، بس دعا سلام کی حد تک ہیلو آئے، اور زیادہ ان کو لفٹ بھی نہیں کراتے، نہ میں نے خود کرائی ہے۔ ایسے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بندہ ڈگری کرنے یا پڑھنے جاتا ہے، یا اس طرح کے بکواسات میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اپنا فوکس پڑھائی پہ رکھیں۔ یہ جو لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں اور اس کو خدا نخواستہ کشمیری ورسز پاکستانی یا پنجابی ورسز کشمیری اس رنگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں مت کریں، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی جو پرسنل خار ہے آپ کے دل کے اندر، یا نفرت ہے کسی قوم کے بارے میں، وہ ایسے جو ہے آپ اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے وہ مت نکالیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو سب سے پہلے امت بننا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنا کے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ڈویژنس اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن کریٹ کرنے کی؟ یہ آپ کی آئیڈینٹیٹیز ہیں جی، آپ بلانگ کرتے ہیں کشمیر سے، آپ کی کوئی کاسٹ ہوگی، وہ آپ کی بیسکلی آئیڈینٹیٹی ہے جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کیا امپورٹنس ہے، آپ کی کتنی اہمیت ہے، وہ آپ کے تقویٰ پہ میٹر کرتی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ زندگی اس طرح گزارنا کہ جیسے آپ کسی راستے میں جا رہے ہوں اور درمیان میں کانٹے ہوں، اور ان کانٹوں سے بچا کے نکلنا ہو، تو ایسے آپ نے یا ہم سب نے گناہوں سے بچ کے جو بندہ جس طرح سے نکل رہا ہے اس کا تقویٰ اتنا بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال خدا کے لیے اس طرح کے ایشوز کو کنٹروورشل مت بنایا کریں۔ میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ
کشمیر سے جو بلانگ کرتے ہیں دوست میرے بھائی، وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا رائٹ ہے، آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. میں پاکستان کے ساتھ جانے کا حامی ہوں، تو آپ نہ مجھے فورس کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کو فورس کر سکتا ہوں، اور نہ مجھے کرنا چاہیے. ہمارے آرگومنٹس میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بھائی یہ اس طرح بینیفیشل ہے، یہ اس طرح بینیفیشل ہے. آپ اپنی بات اپنی تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں. جو پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی آپ جو انسلٹ مت کریں. جو اس طرح خود مختار کشمیر کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی آپ انسلٹ مت کریں. اپنا تمیز کا دائرہ قائم رکھیں، دوسروں کو ٹونٹ مت کریں. ٹھیک ہے، اور ہاں، بات آپ نے جو بھی کرنی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی بات پڑھی بھی جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کی باتوں سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو وہ اچھا نہیں گزرتا. اور یاد رکھیں کہ یہ چیز حقوق العباد میں آتی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں دنیا داری کے ساتھ، اور یہ پارٹی بازیوں کی وجہ سے نا اپنی آخرت مت خراب کریں. اور کسی بھی پارٹی کی، وہ خود مختاری والی ہوں یا وہ الحاق پاکستان والی ہوں، اندھی تقلید مت کریں. جو صحیح کرے اس کو صحیح کہیں، جو برا کرے اس کو برا کہیں. اب خود مختاری والی پارٹیوں میں یہ JKLF جو ہے، اس کی جو لیڈرشپ یاسین ملک صاحب، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کاز میں. ابھی تک وہ ایک بالکل ایز اے بریو وارئر وہ لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو صحت دے، عمر دراز کرے، اللہ ان کو کشمیر کے مشن میں کامیاب کرے. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ پلیبسائٹ یا ووٹنگ جب کشمیروں کو رائٹ دیا جائے گا فار سیلف ڈٹرمنیشن، تو اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا جی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے، یا اگر اس طرح کی تھرڈ آپشن آتی ہے انہوں نے خود مختار ہونا ہے، تو آپ اس ٹائم اپنے ووٹ کو ایکسرسائز کریں. مطلب آپ اپنی تحریک کو جاری رکھیں، آپ کو کس نے روکیں. اور خدا کے لیے جو ہے نا یہ انتشار پھیلانا چھوڑ دیں. پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پنجابیوں کو میرے خیال سے برا بلا کہنا زیادتی ہے. اس طرح پاکستانی جب کشمیریوں کو یا اس علاقے سے بلانگ کرنے والے لوگوں کو بھی برا بلا کہتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. ایک کچھ کامن ٹرمنالوجیز ہم نے ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنے کے لیے ایجاد کی ہوئی ہیں جو کہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس ایشو کو بند ہونا چاہیے. ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے. اپنے دماغ میں پازیٹیو ڈالیں تو آپ سے اللہ جو ہے آؤٹ پٹ بھی پازیٹیو لیں گے. آپ ان پٹ ہی اپنے دماغ میں فطوری بالکل انتشار والی اس قسم کی ڈالیں گے نا، آپ کا اپنا آپ بھی انتشار والا ہو جائے گا، آپ معاشرے میں بھی انتشار ہی پھیلائیں گے. تو جیسی ان پٹ ہوگی ویسی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی. پازیٹیوٹی کی ان پٹ ڈالیں، انشاءاللہ پازیٹیوٹی ہی آپ معاشرے کو پروڈیوس کریں گے. تو بہرحال اس پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور یہ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ میرے خیال سے اس پہ بات کرنے بھی چاہیے. میں خاموش تھا لیکن مطلب میری نظر تھی اس قسم کی پوسٹ پہ، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کی جائے اور اپنا موقف پیش کیا جائے، اور اس اینگل سے پیش کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. پھر بھی اگر کسی کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.